آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عائشہ خالد ہادیہ کے شمارہ اگست 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ، جس کا عنوان ہے نو عمری میں والدین اور بچوں کے درمیان دوری، اور اس کے رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس صاحبہ ہیں۔ نو عمری میں بچے اور والدین کے درمیان دوری کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے اولاد سب سے قیمتی دولت ہے۔ ان کی زندگی اپنے بچوں کے اطراف گھومتی ہے۔ فطری طور پر والدین چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کے بہت قریب رہیں، بچے ان پر اعتبار کریں، انہیں اہمیت دیں، ان کی توقع کے مطابق بچے کا رویہ ہو۔ والدین کی یہ خواہش شیرخوارگی سے لے کر بچپن تک تو پوری ہو جاتی ہے، تاہم چون چون بچے کی عمر بڑھتی ہے وہ والدین سے دوری بنانا لگتا ہے۔ ٹین ایج، جس کو نو عمری کا دور بھی کہتے ہیں، یہ دور زندگی کا سب سے الجھا ہوا مرحلہ ہے۔ ہارمونز کی تیزی سے تبدیلی بچوں کی زندگیوں میں اثر ڈالتی ہے، جن سے والدین اور نو عمر دونوں کے آپسی تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ والدین کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنی ترقی پذیر بچوں کی منتقلی کو اس وقت سمجھیں اور ان کی مدد کریں۔ مزید برآں، اگر آپ کا بچہ نو عمری کو پہنچنے والا ہے تو والدین کو بچوں کی تبدیلی فکر مند بنا سکتی ہے۔ اکثر والدین بچوں کی نافرمانیوں کو اتنا دل سے لگا لیتے ہیں کہ انہیں بگاڑ تصور کرتے ہیں۔ یہ سوچ جب بہت زیادہ بڑھ جائے تو والدین کی دماغی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کے اس عمر کے تقاضوں کو سمجھیں، ان میں آنے والی رویے کی تبدیلی کا استقبال کریں۔ اس عمر میں بچوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے اور پریشان کن خدشات کو دور کرنے کے لیے والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ بامعنی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات چیت والدین اور بچوں کے تعلقات کو بڑھا سکتی ہے، اعتماد کو فروغ دے سکتی ہے، اور آپ کے نوجوان کو زندگی کی قیمتی اسباق فراہم کر سکتی ہے۔ کچھ اہم وجوہات درج ذیل ہیں جو بچے کی ارتقائی عمل کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ والدین کی تیز حساسیت۔ بچے کے مشاہدات میں یہ بات ہوتی ہے کہ بچپن سے اس کے والدہ اس کا بہت خیال رکھتی ہیں، اس کے والد اس کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں۔ والدین کو وہ اکثر بچوں کے مسائل سے پریشان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ والدہ اسکول میں پریشانی کی شکایت پر ٹیچر سے بات کرنے پر ہی مطمئن ہوتی ہے اور آپ کے پریشان کن تاثرات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ تاثر بنا لیتا ہے کہ میری وجہ سے والدین بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ جب وہ نو عمری کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مکمل اور فیصلہ کن شخصیت تصور کرنے لگتا ہے۔ اس عمر میں بچے کے پاس بھرپور توانائی ہوتی ہے، وہ اپنے تجربات اور مشاہدات پر زیادہ یقین کرنے لگتا ہے۔ اس عمر کو ماہرین سوڈو ایج، دور کاذب بھی کہتے ہیں، جس میں بچے کو یہ مغالطہ رہتا ہے کہ وہ اب بڑا ہے اور اپنے مسائل خود سمجھتا ہے۔ اپنی دانس میں نو عمر بچے والدین کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے دوری بناتے ہیں، اپنی ذاتی باتوں کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ انہی وجوہات کے باعث وہ والدین سے اپنے مسائل چھپانے لگتے ہیں۔ بچے کے اس کیفیت سے سامنا کرنے والے والدین کو چاہیے کہ بچے کی سماعت پر صرف مثبت فرقے ان کی جانب سے ثابت ہوں، جیسے آپ بہت سمجھدار ہیں، ہمیں یقین ہے آپ اس کام کو بہت اچھا ہوم ورک کرنے کے بعد انجام دیں گے، آپ کی زندگی میں اصول پسندی سب سے بڑی خوبی ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں، اس اسلامی آداب سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے جملے بچے کو احساس دلاتے ہیں جس مقصد سے اس نے دوری بنائی ہے، اس میں والدین کا تعاون ہے۔ دوسرا، والدین کے ذریعے ملا ہوا معیار۔ والدین بچپن سے بچے کو ایک معیار دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ درست ہے۔ اسے معیار کی وجہ سے وہ خائف ہوتے ہیں کہ والدین سے اس بات کو پوشیدہ رکھا جائے، کیونکہ والدین کی نگاہ میں میرا فلاں ساتھی کی صحبت میں رہنا غلط ہے، اس لیے وہ والدین دوری بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں والدین کی کوشش یہ ہو کہ غلط اور صحیح کا معیار بچے کو لاجک کے ساتھ دیں، اس بات کے ساتھ دلائل بھی دیں۔ بچپن ہی سے کسی کی صحبت سے بچنے کی تلقین کرنا مقصود ہو تو بچے پر اس کی وجوہات واضح کریں۔ کسی دوسرے بچے کی صحبت سے روکنے کے بجائے بچے کو خود اپنی ذاتی اصول بنانے کی تلقین کریں۔ کسی دوسرے بچے سے متعلق ججمنٹل سٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے بچہ اوور کانشیس ہو جاتا ہے۔
مثلاً رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ رہنے سے والدین اپنے بچوں کو روکتے ہیں، رشتوں سے متعلق منفی فقرے استعمال کرتے ہوئے منع کرتے ہیں۔ بچپن میں بچے رک جاتے ہیں، لیکن ٹین ایج میں بچے پر آشکار ہوتا ہے کہ وہ منفی فرقے درست نہیں ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے، تبھی بچے کا اعتماد اپنے والدین سے جاتا رہتا ہے۔ وہ نوعمری میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ مائیں اس صحبت کو پسند نہیں کرے گی، آپ سے چھپانے لگتے ہیں۔ لڑکیاں اس عمر میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں، اور لڑکے اپنے اہم ہم عمر دوستوں کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی سے متعلق باتیں شیئر کرنے لگتے ہیں۔ تیسرا، جذباتی اور جنسی ارتقاء۔ نوعمری کا دور جنسی، جسمانی اور جذباتی ارتقاء کا دور کہلاتا ہے۔ نوعمر بچے اس عمر میں اکثر اپنی جنسیت اور جنس پر سوال اٹھاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس تبدیلی کے دور میں احساسات کو سمجھنے یا ان کا صحیح طریقے سے انتظام نہ کر سکیں۔ کبھی کبھی وہ مایوس ہوتے ہیں اور کبھی پرجوش ہوتے ہیں، مکالمہ شروع کرنے کے لیے خود کی دریافت کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ انہیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہم میں کون سا صلاحیت ہے۔ اکثر اسی حوالے سے ان کے ذہن میں سوالات سر اٹھتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو کھل کر اپنی رائے دینے کا اجازت دیں تو ممکن ہے کہ آپ ان کی مدد کر سکیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ بھی سکون محسوس کریں۔ ان کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ مزید برآں انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ وہ تنہا نہیں ہیں، ہر قدم پر ان کے والدین ان کے ساتھ ہیں۔ پانچواں، صحت مند تعلقات اور حدود۔ اس عمر میں والدین اور بچوں کے درمیان صحت مند تعلقات ہونے چاہیے۔ موجودہ ماحول میں بچے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں ان کی ہر اچھی بری بات کو پذیرائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر آزادی محسوس کرتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے لوگ انہیں گڈ فالوور بنا لیتے ہیں۔ خاموشی سے بچوں کو کھل کر گفتگو کرنے کی اجازت کے نتیجہ ہے کہ انہیں مینٹر بھی مل جاتا ہے۔ ایسے حالات میں والدین سے صحت مند تعلقات کا خاتمہ بنیادی بات ہے۔ والدین کا بچوں سے صحت مند تعلقات بنانے کا شعوری کوشش کرنا پرورش کا اہم حصہ ہے۔ نوعمروں کو صحت مند تعلقات کی اور صاف و شفاف مکالموں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی دوستی، رومانوی تعلقات کرتے ہیں۔ بچوں کو احترام اور آن لائن رابطوں کو رضامندی اور حدود طے کرنے کی اہمیت پر زور دیں۔ غیر صحت مند تعلقات کی انتباہی علامات کی نشاندہی کرنے میں ان کی مدد کریں، جیسے کہ بدسلوکی یا ہیرا پھیری، اور ایسے حالات پیش آنے پر ایماندارانہ بات چیت کو فروغ دیں۔ ان سے آپ کا صحت مند مکالمہ ہو تو دیانتداری کی تلقین کریں۔ مثلاً وہ آپ سے کھلے مکالمے کے درمیانی کسی دوست سے اپنے تعلقات کی بات پوچھیں تو انہیں سمجھائیں کہ اس عمر میں ان کی اسٹڈی پر توجہ مرکوز کرنا کتنا اہم ہے، اور اس طرح کے تعلقات ان کے اسٹڈی اور مستقبل کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ انہیں جذباتی کمزوری پر کھل کر کسی کے سامنے پیش آنے کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ وقار کے مجروح ہونے کا سبب اور اصول پسندی کے فوائد سمجھیں۔ سمجھانے کے انداز میں مشاورت ہو، نہ کہ تحکمانہ انداز اختیار کیا جائے۔ پانچواں، ذمہ دار ڈیجیٹل پر موجود ڈیجیٹل دور میں مناسب آن لائن سرگرمی کو حل کرنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں سے سوشل میڈیا، سائبر دھمکیوں کے خطرات اور ان کے رازداری کے تحفظ کی ضرورت کے بارے میں بات کریں۔ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اسکرین کے استعمال میں صحت مند توازن رکھیں اور انہیں محفوظ آن لائن برتاؤ دکھائیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں بچوں کے ساتھ ہر آسانی کے توقعات کا ہونا ممکن ہے۔ والدین کے ساتھ روزانہ مکمل ملاقات ایسی کمزوریوں کو سامنے لانے میں معاون بن سکتی ہے۔ اس کے برعکس اس عمر میں اپنی کمزوریوں کو سراراز میں رکھنا بھی اس عمر کی صفات میں سے ایک ہے۔ چھٹا، منشیات کا استعمال اور ساتھیوں کا دباؤ۔ نوعمروں کو منشیات، الکحل یا دیگر نقصان دہ مادوں کے ساتھ تجربہ کرنے کے لیے ہم جولیاں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ منشیات کے استعمال کے خطرات اور نتائج پر بات چیت شروع کریں۔ چھٹی جماعت ہی سے اس سے بھی پہلے سے جب بچہ سمجھنے لگے تو اس کے سامنے گٹکا، سگریٹ اور دیگر عادی کرنے والی چیزوں پر گفتگو کریں کہ یہ کس طرح انسان کو خار مذلت کے جانب دھکیل دیتی ہے۔ انہیں اپنے ایسے سبھی ساتھیوں سے دوری بنانے کا غرض سکھائیں جن کے گھروں کے ماحول میں ان باتوں پر کنٹرول نہ ہو۔ انہیں نہیں کہنا سکھائیں، انہیں ساتھیوں کے ساتھ دباؤ کو قبول کرنے کے غرض سمجھائیں۔ اگر ہم جولیوں کی تقلیب سے باز رہنا سیکھیں، یہ سکھانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ذاتی تجربے بیان کریں تو یاد پڑتا ہے کہ والدین نے یہ شعر سکھا دیا تھا،
اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنایا گیا۔ اور شعر کے زیر اثر بچے تقلید نہ کرنے سے فخر محسوس کرتا ہے۔ انہیں گاہے بگاہے یقین دلائیں کہ اپنے یا کسی دوست سے مدد مانگنا کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح بلنگ کا یا کسی دوست کی صحبت میں غلط قدم کا احساس ہو تو والدین دوست کا کاؤنسلر سے مدد لینا ایک سمارٹ طریقہ ہے۔ 7واں، کفایت شعاری اور خرچ کا سلیقہ۔ اپنے نوعمروں کو مالی خواندگی کی بنیادی متعارف کروائیں، پیسے بچانے، کم خرچ ہونے اور بجٹ بنانے کی اہمیت کے بارے میں بات کریں۔ بچوں کو پیسے کی قدر اور ناقص مالی فیصلے کرنے کے نتائج سکھائے جائیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ مالی مقاصد طے کریں اور اپنی کمائی، بچت اور خرچ کے حوالے سے دانش مندانہ انتخاب کریں۔ پیسے کی فراوانی اور خرچ کرنے کے سلیقے سے عاری بچے عموماً غلط عادتوں سے متعلق بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے نازک کام ہے اس دور میں۔ اولاد اللہ رب العالمین کی امانت ہے، چونکہ اس انسانی اثاثہ مادی اثاثوں سے مختلف ہوتا ہے جنہیں محفوظ جگہ رکھ کر بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا۔ حکمت و تدبیر کے ساتھ انسانی وسائل کو راہ دینا ایک ذمہ دارانہ منصب ہے۔ ہمیں بحیثیت والدین کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔